آپ نے اکثر امین حفیظ کو واک یوگا اور سوئمنگ کرتے دیکھا ہوگا. آئے ہائے ہائے, میں نے سوچا کہ کیوں نہ اب تھوڑا سا جم کر لیا جائے. آئے ہائے ہائے ہائے, اپنے آپ کو اور صحت مند اور بہتر رکھنے کے لیے. لیکن آپ سمجھیں کہ میں کوئی بڑے کلب یا جم میں نہیں آ گیا, بلکہ میں ایسے فوکس لائف ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آ گیا ہوں کہ جہاں پر منشیات کے عادی مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے, لگژری سہولیات کے ساتھ جدید طریقہ علاج, ماہر امراض نفسیات ڈاکٹروں کی موجودگی میں. فوکس لائف ریہیبلیٹیشن سینٹر کا یہ استقبالیہ ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر مریض سب سے پہلے یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہاں پر موجود جو انچارج ہیں ان کی ہسٹری لیتے ہیں. اگر وہ مریض داخل ہونے والا ہے تو اس کو داخل کر لیتے ہیں. کیا اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے, میں آپ کو آگے لیے چلتا ہوں. سینٹر میں یہ میڈیکل روم ہے, یہ وہ روم ہے جہاں پر 24 آورز ڈاکٹرز موجود رہتے ہیں. جو مریض نئے داخل ہوتے ہیں ان کی یہاں پر تمام ہسٹری لی جاتی ہے, اور جو مریض آلریڈی یہاں پر داخل ہوتے ہیں اسپیشل کنسلٹنٹ ڈاکٹر آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, مریض کا چیک اپ کرتے ہیں. اور جو یہاں پر موجود ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی دن میں 2 سے 4 بار پیشنٹ کا جو اس کا ہسٹری ہے وہ بھی لیتے ہیں اور اس کے علاج کو اپ ڈیٹ بھی کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو مریض یہاں پر موجود ہوتے ہیں راؤنڈ دی کلاک 24/7 ڈاکٹروں کی کڑی نگاہ میں مریض اپنا علاج کروا رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر حنان ملک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں, نارملی کہا جاتا ہے کہ نشے کے عادی مریضوں کا علاج بھی ہیوی میڈیسن سے شروع کیا جاتا ہے, مطلب نشہ کرنے والے کو ایک نئی میڈیسن پہ لگا دیا جاتا ہے. اس میں کتنی سر تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن اجاگر کیا ہے. اس میں ایسا ہے کہ کچھ وقتی طور پہ شروع کے مرحلے میں ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں, لیکن وہ انڈر پروفیشنل ٹیم کے انڈر سپرویژن رکھی جاتی ہیں, اور جب تک ان کا علاج جاری رہتا ہے تو تب تک وہ آہستہ آہستہ دوائی کم کر کے بند کر دی جاتی ہے. اس سے بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ساری عمر یہ دوائیاں کھاتے رہیں گے. مطلب یہ نہیں کہ نشہ چھڑوانے کے لیے ایک مستقل دوائیوں پہ لگا دیا جاتا ہے, وہ نہیں ہے. نہیں سر, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. جیسے اس کی وہ ہنگامی حالات, ہائے ہائے ہائے, نشہ کرنے والے مریض کو فوری طور پر اس کے معاملات درست کرنے کے لیے ڈاکٹر ایمرجنسی طور پر کچھ میڈیسن دینا ضروری سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد معمول کی. جی سر, بالکل, جو ان کی نفسیات کے حوالے سے علاج کے لیے دوائیاں ہیں وہ چلتی ہیں, وہ جاری رہتی ہیں. امین حفیظ اب آگے ہیں ڈیٹاکس روم میں. یہ وہ کمرہ ہوتا ہے جہاں پر انیشلی جب نشے کے عادی مریضوں کو لایا جاتا ہے تو وہ بڑا چڑچڑاپن اور بڑے غصے کا اظہار کرتے ہیں. ایسے موقع پہ ڈیٹاکس روم میں ڈاکٹر اور ماہر امراض نفسیات وہ موجود ہوتے ہیں. مریض کا مسلسل معائنہ ہی نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ ان کو اپنی کڑی نگرانی میں رکھتے ہیں. جیسے ہی مریض سٹیبل ہو جاتا ہے پھر کہاں لے جاتے ہیں, ہم آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں. میرے ساتھ رہیے. نشے کے عادی مریضوں کا علاج صرف ادویات سے ہی نہیں کیا جاتا, بلکہ اس سینٹر میں روحانی طور پہ مذہبی اعتبار سے بھی ان کو قرآن پاک کی تلاوت سنائی جاتی ہے, ترجمہ بھی بتایا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو ذہنی طور پر سکون میں اثر کیا جائے. قرآن پاک سے زیادہ سکون کہاں آئے گا. اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر اختلاف ہوتے ہیں, اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے, اور خوشبودار پھول. امین حفیظ اب آگے ہیں مساج چیئر پہ, اور ہائے 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 کیا آرام اور سکون ملتا ہے. یہ سارے آرام اور سکون ہیں نشے کے عادی مریضوں کے لیے, کیونکہ ان کا علاج صرف دوائیوں سے ہی نہیں بلکہ سکون پرسکون ماحول میں بھی ضروری ہے. اور اگر جیسے ہی وہ فارغ ٹائم میں ہو وہ صوفے پر بھی بیٹھ کے یہ سمارٹ ٹی وی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں. مطلب یہ کہ نشے کے عادی مریضوں کو اتنا آرام دہ پرسکون ماحول دیا جاتا ہے کہ وہ دوائیاں کھانے کے ساتھ ساتھ جب اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں
तो वो बहुत जल्द रिहैबिलिटेट हो जाते हैं और वो अपनी असली जिंदगी में आके मुआशरे का मुफीद शहरी बन जाते हैं। अमीन हफीज सेंटर घूमते घूमते एक क्लासरूम में पहुंच गए। मैं क्या यहाँ पर भी कोई पढ़ाई लिखाई हो रही है? पता चला कि यहाँ पर नशे के आदी जो मरीज हैं उनको बकायदा लेक्चर दिया जाता है और इस लेक्चर में उनको ये बताया जाता है कि वो जिस नशे को अपने लिए सुकून का बाइस समझते हैं वो सुकून नहीं है। उस नशे के इस्तेमाल से मुसलसल वो मुख्तलिफ अमराज का मुब्तला होते जाते हैं, मतलब वो ज़हनी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। तो इनको बताया जाता है कि मुख्तलिफ जो आप नशा करते रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदेह है, इसको छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर होगा। हाय 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 हाय, अमीन हफीज साहब तो एक जबरदस्त किस्म के खिलाड़ी आ गए हैं। मैं यहाँ पर फोकस लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर में मौजूद हूँ। आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर खेल कूद और जितनी भी गेम्स हैं सारी सहूलतें इस सेंटर में मौजूद हैं। मरीज यहाँ पर चाहे तो टेबल टेनिस खेले, चाहे तो कैरम बोर्ड खेले और चाहे तो और ये चिरी छिका मतलब बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। इनको अद्वियात देने के साथ साथ तफरीह की भी तमाम तर सहूलतें फराहम की जाती हैं। आय हाय हाय, मजा आ गया। मंशियात का मर्ज मर्दों के साथ साथ खवातीन में भी तेजी के साथ फैल रहा है। फोकस लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो खवातीन मंशियात की आदी मरीज हैं उनका इलाज जो डॉक्टर्स हैं वो लेडी डॉक्टर ही करते हैं। वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर हो, कंसल्टेंट हो, लेडी मंशियात की मरीजा का इलाज लेडी डॉक्टर ही कर रही हैं जो इस सेंटर में 24/7 मौजूद रहती हैं ताकि खवातीन मंशियात की मरीजा का जो प्राइवेसी है उसका भी खास ख्याल रखा जाता है। इस सेंटर में सीनियर्स डॉक्टर्स का हफ्तावार बाकायदगी से इजलास होता है जिसमें मंशियात के आदी वो मरीज जो इस सेंटर में दाखिल होते हैं उनका केस टू केस डिस्कशन होती है और ये देखा जाता है कि किस मरीज की कैफियत अब कहाँ पर है। यहाँ पर मकसद ये है कि इस तमाम काविशों का मकसद ये है कि ज़ेरे इलाज मंशियात के मरीजों का इलाज ऐसा हो कि उसमें कोई कमी ना रह सके। इस सेंटर में मंशियात के आदी मरीजों की 101 काउंसलिंग भी होती है और ग्रुप थेरेपी भी होती है। इन तमाम काविशों में मरीज जो होता है वो अपने डॉक्टर्स के साथ अपने मसाइल जो वो महसूस कर रहा होता है फीलिंग्स अपनी वो डॉक्टर्स के साथ शेयर करता है। डॉक्टर उसको डिस्कस करके उसका हल तजवीज़ करते हैं और इन सारी काविशों का मतलब ये होता है कि मंशियात के आदी मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके। एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर दाखिल तमाम मंशियात के मरीजों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का जो डिनर है वो भी यहाँ पर बाकायदा डाइनिंग टेबल पर पेश किया जाता है। इस सेंटर में मौजूद मरीजों से अब हम पूछते हैं हाय 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 कि आपको यहाँ पर खाने कैसे मिलते हैं? In Focus Life Rehab, the quality of food is too good. The taste and presentation of food is outstanding. The one thing which truly inspires me is that doctors, the staff here, they join us for a meal and share the same meal with us. This kind of attitude really creates a supportive environment for all the patients. क्या बात है। ये देखें इस सेंटर में मौजूद जो मरीज हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं कि मैंने सवाल उर्दू में किया, उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया और ये भी कहा कि खाने की टेबल पर अक्सर उनके डॉक्टर उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। मैं मंशियात में मुब्तला हो चुकी हुई थी। उसके बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे फोकस लाइफ रिहैब में एडमिट करवाया और एडमिशन के बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली देखी, जिसके बाद ये नतीजा है कि अब मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो चुकी हूँ और फॉलोअप्स पे आ रही हूँ जैसा कि मुझे डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था।
اور میں اپنے آپ میں بہت زیادہ تبدیلی محسوس کر رہی ہوں. میں اپنے آپ کو فریش محسوس کرتی ہوں جب میں صبح اٹھتی ہوں, مجھے کوئی آوازاری نہیں ہے اور میں اچھے طریقے سے اپنی لائف اب گزار رہی ہوں. تو وہ جو نشہ وغیرہ کرتی تھی ابھی بھی نشہ کرتی ہیں؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, جتنا ٹائم میں نے ادھر گزارا ہے اس کے مطابق جس طرح کا میرے ساتھ سارا ٹریٹمنٹ مجھے دیا گیا ہے اور مجھے وہ جو ادویات دی گئیں اور جس طرح ہمیں ٹریٹ کر کے ہمارا مائنڈ بنایا گیا, اس کے مطابق اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی بھی مسئلہ مجھے پیش نہیں آتا. فوکس لائف ریہیب سینٹر بنانے کا خیال اس وقت آیا جب میں نے اپنے ارد گرد میں بہت سے لوگوں کو نشے کی مرض کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا, لیکن انہیں صحیح رہنمائی, حمایت اور ایک محفوظ ماحول میسر نہیں تھا. فوکس لائف ریہیب سینٹر میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ, ایڈکشن سائیکیٹرسٹ, ڈاکٹرز, کلینیکل سائیکولوجسٹ اور عالم دین کا سٹاف ان کی رہنمائی کر رہے ہیں. ہمارا مقصد بحالی کو ممکن بنانا اور ہر نشے کے مریض کو زندگی کی طرف رہنمائی دینا.